کہانی پڑھ رہی ہو تو مطلب میرا وعدہ زندہ رہا۔ میں شاید تم سے دور ہوں مگر میرے لفظ تمہارے ساتھ ہے، کیونکہ تم سے شروع ہونے والی محبت تم پر ختم نہیں ہو سکتی۔ مینا کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کھڑکی کے باہر چاندنی پھیل گئی تھی جیسے ریان پھر سے وہی موجود ہو۔ اس رات مینا نے پہلی بار قلم اٹھایا اور اپنی نئی کتاب لکھی۔ وقت کے دوسرے کنارے پر کتاب ختم ہوئی تو صفحے کے نیچے اس نے صرف ایک جملہ لکھا، محبت مر نہیں سکتی، اگر وہ سچی ہو تو وقت بھی اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ کہانی وہی ختم ہوئی جہاں ایک وعدہ پورا ہو چکا تھا اور ایک دل آخرکار سکون پا گیا تھا۔ مینا کی کتاب وقت کے دوسرے کنارے پر شائع ہوتے ہی پورے شہر میں گونج گئی۔ لوگ اس کے الفاظ میں ایک انجانی سچائی محسوس کرتے، جیسے ہر جملے کے پیچھے کوئی ایسا درد ہو جو صرف جیا جا سکتا ہے، سمجھا نہیں۔ ایک دن کتاب کے دستخطی تقریب میں ایک اجنبی نوجوان اس کے پاس آیا، آنکھوں میں حیرت، لہجے میں نرمی۔ آپ مینا ہے؟ اس نے پوچھا۔ مینا نے جواب دیا، جی میں ہی ہوں۔ اس نے ایک زرد لفافہ بڑھایا، یہ میرے والد نے میرے لیے چھوڑا تھا کہ اگر کبھی تمہاری کتاب چھپ جائے تو تمہیں یہ دے دوں۔ مینا کے ہاتھ کانپ گئے۔ تمہارے والد تم کون ہو؟ وہ بولا، میرا نام احمر ریان ہے، میں ریان کا بیٹا۔ 7 سال گزر چکے تھے۔ مینا اب ایک مشہور مصنفہ بن چکی تھی۔ لوگ اس کی کہانیاں پڑھ کر روتے مگر کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ ہر کہانی کے پیچھے ریان کا نام لکھتی ہے۔ صرف دل میں زندگی نے اس کی گرد کامیابیوں کی دیواریں تو بنا دی مگر دل کے اندر وہی خالی کمرہ تھا جہاں کبھی محبت رہتی تھی۔ ایک دن پرانے الماری کی صفائی کرتے ہوئے اسے ایک ڈبہ ملا، پرانا، گرد آلود مگر پہچانا ہوا۔ اندر ایک ڈائری تھی جس پر دھندلے حروف میں لکھا تھا، میرے بعد اگر یہ ملے تو سمجھ جانا میں گیا نہیں، بس وقت کے دوسرے کنارے پر ہوں۔ مینا کے ہاتھ لرز گئے، ڈائری کھولی اور پہلا صفحہ ریان کی تحریر میں تھا، مینا میں تمہیں چھوڑنے نہیں جا رہا ہوں، میں صرف اتنا وقت خریدنے جا رہا ہوں کہ واپس آ کر تمہیں ہمیشہ کے لیے